بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے 1960 کی دہائی کے اواخر اور 1970 کی دہائی کے اوائل میں رابطہ عوام کی زبردست مہم چلائی اور غریب کلاس کو اپنی طرف مائل کیا۔ بھٹو صاحب نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، مگر وہ اس وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ بھٹو صاحب علمی سیاست سے گہری شناسائی رکھتے تھے اور ایوب خان کی حکومت میں بطور وزیر خارجہ خدمات انجام دے کر عملی سیاست کے دوفیچ اور نشیب و فراز سے براہ راست آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سپیریئر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہم بھٹو صاحب علمی معاشیات اور اس کے عملی تقاضوں کے بارے میں کوئی گہری واقفیت نہ رکھتے تھے۔ بلا شبہ ان کے ساتھیوں میں جے اے رحیم، ڈاکٹر مبشر حسن، خورشید حسن میر، معراج خالد اور حنیف رامے جیسی شخصیات اقتصادی امور کا کچھ نہ کچھ ادراک رکھتی تھی۔ ان سب کا میلان سوشلسٹ معیشت کی طرف تھا۔ بھٹو صاحب نے بعض اچھے کام بھی کیے، مگر انہوں نے صنعتوں، بینکوں، کالجوں، اسکولوں اور دیگر کئی اداروں کو پرائیویٹ ملکیت سے نکال کر قومی تحویل میں لے لیا، جو معاشی طور پر ایک غلط اقدام تھا۔ ماہرین اقتصادیات کے خدشے کے عین مطابق یہ فیصلہ قومی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ بالآخر قوم کے حصے میں روٹی آئی، نہ کپڑا اور نہ مکان، اگر کچھ ہاتھ آیا تو وہ گہری مایوسی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد 21ویں صدی میں جناب عمران خان نے بھی کم و بیش بھٹو صاحب کے سٹائل میں زبردست رابطہ عوام مہم چلائی، مگر انہیں مسند اقتدار تک پہنچنے میں 2 دہائیاں لگ گئی۔ جناب عمران خان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سوسائٹی کی غریب کلاس کو کم اور ایلیٹ کلاس کو اپنی طرف زیادہ راغب کیا۔ بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوان جوک در جوک ان کے جلسوں میں شرکت کرنے لگے۔ ان مڈل کلاس خاندانوں نے بھی سیاست میں بہت کشش محسوس کرنا شروع کر دی، جو سیاست کو اپنے لیے شجر ممنوعہ سمجھتے تھے۔ تعلیم یافتہ کلاس کا خیال تھا کہ قوم کو عمران خان کی صورت میں ایک نجات دہندہ مل رہا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ عوام کو کرپٹ سیاستدانوں سے رہائی ملے اور ان کا مستقبل تابناک ہو جائے۔ خان صاحب نے ان 2 دہائیوں میں عوام کو بڑے خوش رنگ خواب دکھائے۔ بھٹو صاحب نے تو قوم کے ساتھ عمومی نوعیت کے وعدے کیے تھے، مگر عمران خان نے اعداد و شمار کے ساتھ بڑے 2 ٹوک عہد و پیما باندھے۔ بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کی خوشخبری دی۔ خان صاحب نے 1 کروڑ ملازمتیں دینے اور 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ خان صاحب کی رابطہ عوام مہم کا سب سے اہم نعرہ کرپشن کا خاتمہ تھا۔ کشمیر کی آزادی بھی خان صاحب کے انتخابی ایجنڈے میں اہم نقطہ تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے 2 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے وعدوں میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا اور سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ جناب عمران خان نے 1 کروڑ ملازمتیں دینے کا اعلان کیا تھا، مگر وہ حسب وعدہ ملازمتیں دے نہیں سکے اور ان کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں تقریباً 1 کروڑ باروزگار لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک ایک گھر بھی کسی غریب کو چھت فراہم نہیں کر سکا۔ خان صاحب نے IMF کو ٹکرانے کا دعویٰ کیا تھا، مگر وہ اقتدار میں آ کے سر کے بل چل کر IMF کی چوکھٹ پر گئے۔ خان صاحب مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے گئے، مگر جب عالمی منڈی میں پیٹرول تقریباً مفت ملنے لگا تو خان صاحب نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور پیٹرول مافیا نے پیٹرول پمپوں سے پیٹرول اور ڈیزل غائب کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خان صاحب کی حکومت نے یکدم 25 روپے فی لیٹر کا خوش ربا اضافہ کر دیا۔ اس پر عوام بلبلا اٹھے۔ آٹا اور چینی پاکستانی معاشرے کی 2 بنیادی ضروریات ہیں۔ دونوں اشیاء کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک بڑھ چکی ہیں۔ جب 2 برس قبل تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تو اس وقت آٹا 35 روپے فی کلو اور آج 70 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ اس وقت چینی 52 روپے فی کلو تھی اور آج تقریباً 90 روپے سے زیادہ فی کلو ہو چکی ہیں۔ انتقام، انافرستی اور مطلون مزاجی، یہ وہ 3 اوصاف ہیں جو تحریک انصاف کے 2 سالہ اقتدار میں نہایت نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں۔ جس طرح سے آئے روز افسران کے تبادلے ہوتے ہیں، اس سے ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے اور انہیں یہ محسوس ہوتا
है कि उन पर अदम एतमाद किया जा रहा है। बज़ाहिर खान साहिब हर हफ्ते काबीना का इजलास बुलाते हैं, मगर वो अपने मिजाज और राय के खिलाफ कोई तजवीज़ मानने पर कम ही आमादा होते हैं। अवल तो खान साहिब सुनते नहीं, सुन ले तो समझते नहीं, और अगर खुशकिस्मती से समझ ले तो शाज़ नादिर ही वो अपने तयशुदा मौक़िफ़ पर नजरसानी के लिए तैयार होते हैं। करप्शन के खात्मे के इतने बुलंद वांग दावे किए गए थे कि वो पिटाई का मंशूर बन गए, मगर इस मैदान में हुकूमत को कोई कामयाबी हासिल न हुई और अपोजिशन ने एहतिसाब के मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। हुकूमती मुशीरों और वजीरों ने आगे बढ़कर नेब की तर्जुमानी का फरीज़ा अपने जिम्मे ले लिया। वो नेब की कार्रवाई से पहले ही ऐलान कर देते थे कि अब एहतिसाबी इदारा किस अपोजिशन लीडर के गले में पंदा डालने वाला है। नतीजा इसका ये हुआ कि सारे सियासतदान एक एक करके मकाफाती अमल का निशाना बनते रहे हैं। बाहबर खल्कों में ये इतलात गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान समेत दो अहम शख्सियात मुल्क को दरपेश सियासी व मुआशी बहरान से निपटने पर गौर कर रही है और ये कि वजीर आजम इमरान खान बहुत बड़े इकदाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के बाहमी मशवरे से सियासी व मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। इमरान खान की ख्वाहिश तो नेक है और हम खान साहिब की इस ख्वाहिश की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। रही खान साहिब की ताखीर तो उसे नजरअंदाज करते हुए हम यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, सुपीरियर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें।